على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين نويت سنة الاعتكاف. پیارے بھائیو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ربیع النور شریف کا چاند نظر آیا اور ربیع النور شریف کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہر لمحہ برس رہی ہیں، مگر خاص ربیع النور شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے۔ اس لیے کرم اور فضل فرمایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عطا فرمایا۔ پیارے بھائیو، رسول اکرم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شان کے کیا کہنے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود پاک پڑھا جائے، درود و سلام پڑھا جائے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کیا جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کی جائیں، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، آپ کے غلام آپ کے نظر کرم کے محتاج ہیں، آپ اپنے غلاموں پر نظر کرم فرمائیے۔ تو انشاءاللہ رسول اکرم علیہ السلام اپنے غلام پر نظر کرم فرمائیں گے، اور انشاءاللہ جب سرکار نظر کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت کا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال سے باخبر ہیں، ہر امتی کے اعمال سے باخبر ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، کون رات کے اندھیرے میں کیا کرتا ہے، کون دن کے اجالے میں کیا کرتا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو یہ ساری برکتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے مصطفیٰ ساری جانکاری رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا پیارے پیارے بھائیوں، اگر آپ رسول اکرم علیہ السلام کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور رسول اکرم علیہ السلام کی نگاہ کرم کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو رسول اکرم علیہ السلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، درود و سلام پڑھا کریں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ رسول اکرم علیہ السلام کا قرب حاصل ہوگا، سرکار کی معیت حاصل ہوگی، سرکار کی نظر کرم سے مستفیض ہونا شروع ہو جائیں گے آپ۔ تو لہٰذا پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام نے ہمیں جگہ جگہ پر اور مختلف مقامات پر رسول اکرم علیہ السلام نے درود پاک کے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ میرے غلاموں، تم اس درود پاک کی فضیلتیں سنو اور سن کر میری ذات پر درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ میں تو کہہ ہی رہا ہوں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی کہ تم بھی درود پاک پڑھو، خوب سلام پڑھو، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہا کرو۔ اور رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے صحابی کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ اگر تم درود پاک پڑھو گے تو تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضائل ہیں درود پاک کے۔ ہم کیوں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ہم کیوں فضولیات والی باتیں کرتے ہیں؟ اگر ہم لوگ اس کی جگہ پر درود پاک پڑھ لیا کریں تو ہمارے حق میں کتنا فائدہ مند یہ بات ہوگی۔
تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا۔ جب میں وصال فرما جاؤں گا، اس دنیا سے تشریف لے جاؤں گا، ظاہری طور پر تشریف لے جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا۔ حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میرا دنیا میں تمہارے ساتھ رہنا بھی رحمت ہے تمہارے لیے، اور دنیا سے چلا جانا ظاہری طور پر یہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو رسول اکرم علیہ السلام جب ظاہری طور پر ہمارے درمیان تھے تو بھی رحمت تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر چلے گئے اور پردہ فرما گئے، ظاہری طور پر ہم سے پردہ فرما گئے، تو بھی وہ ہمارے لیے رحمت ہیں۔ لیکن رسول اکرم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے گا تو میری قبر انور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، اور اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سماعت عطا فرمائے گا، اور سماعت کے اندر اتنی قوت عطا فرمائے گا کہ کائنات کے اندر روئے زمین کے اوپر جو بھی کوئی رسول اکرم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھے گا تو وہ فرشتہ اس بات کی جانکاری رکھنے والا ہوگا کہ درود پاک کس نے پڑھا ہے، پڑھنے والا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یا اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ یعنی کہ فرشتے کو اس بات کا علم ہوگا۔ یہ رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے وصال کے بعد میری قبر اندر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، اور وہ درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ وہ فرشتہ، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے، آپ قبول فرمائیے۔ حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سرکار اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہیں، باخبر ہیں، تو جس نے درود پاک پڑھا ہے رسول اکرم علیہ السلام تو جانتے ہیں کہ کس نے درود پاک پڑھا ہے، اس کا نام بھی جانتے ہیں اور اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، مگر رسول اکرم علیہ السلام کی قبر انور پر یہ جو فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، یہ کیوں کیا گیا ہے، کس لیے کیا گیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا اعزاز ہے، یہ رسول اللہ کا اعزاز ہے۔ باقی سرکار تو جانکاری رکھنے والے ہیں، سارا علم رکھنے والے ہیں، کون درود پاک پڑھتا ہے، کون درود پاک نہیں پڑھتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، ساری جانکاری رکھنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فرشتہ جو ہے یہ رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے، آپ قبول فرمائیے، قبول فرمائیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ میرے پیارے پیارے بھائیو، آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ رسول اکرم علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام کو علم ہی نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو رسول اکرم علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں، اب ان کو علم ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ جو فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑا ہوا ہے، ایک نوکر کی حیثیت سے، ایک غلام کی حیثیت سے یہ جو کھڑا ہوا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں اتنا علم عطا فرمایا ہے، جانکاری عطا فرمائی ہے کہ کائنات کے اندر روئے زمین کے اوپر جو بھی فرد درود پاک پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ جانکاری رکھتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے درود پاک پڑھا ہے، اس کا نام جانتا ہے، اس کے باپ کا نام جانتا ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے سرکار کے علم کا اندازہ، آپ لگائیے سرکار کے علم کا اندازہ لگائیے۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو علم عطا فرمایا گیا ہے، علم عطا فرمایا گیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہیں۔ ہمیں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میرے غلاموں کوئی مانے یا نہ مانے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لہذا تم اس بات کا اقرار کرتے رہنا، اعتراف کرتے رہنا کہ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، جو ہو چکا، جو ہوگا، جو آئندہ ہوگا، وہ سارا علم پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ساری جانکاری رکھنے والے ہیں۔ لہٰذا یارو رسول اکرم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، رسول اکرم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور جو لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ موقع عطا فرمائے گا اور یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت بھی کریں گے۔ وہ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے وہ قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں، وہ اپنے چاہنے والے اور اپنے پیار کرنے والوں کی شفاعت بھی کریں گے، سفارش بھی کریں گے۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع عطا فرمائے گا، یہ سعادت عطا فرمائے گا. جیسے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو المواہب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو المواہب، قیامت کے روز تم 1,00,000 افراد کی شفاعت کرو گے. ابو المواہب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کرم کیسے ہو گیا، کس وجہ سے ہو گیا؟ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میری ذات پر درود پاک پڑھتے ہو اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہو، اور پھر اس درود پاک کا ثواب میری بارگاہ میں نظر کر دیتے ہو، ایصال کر دیتے ہو، اس لیے تم کو یہ سعادت عطا کی گئی ہے. دیکھا میرے بھائیو، یعنی کہ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے اور پڑھنے کے بعد جو ثواب آپ کو ملا ہے وہ ثواب آپ سرکار کی بارگاہ میں نظر کر دیں، ایصال کر دیں. آپ انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ کو بھی موقع عطا فرمائے گا کہ آپ چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. اپنا یہ مائنڈ بنائیے، اور اگر آپ رسول اکرم علیہ السلام کی برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں اور قیامت کے میدان میں بھی مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہو جائیں گے. اور جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھنا چاہتے ہیں، جنت کے اندر اپنا محل دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ رسول اکرم کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں کہ سرکار نے یہ بھی ہماری گتھی سلجھا دی ہے. سرکار نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہے کہ جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، محل دیکھ لے کہ جنت کے اندر میں کس مقام پر رہوں گا اور میرا محل کیسا ہوگا، تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پھر وہ میری ذات پر 1000 بار درود پاک پڑھا کرے روزانہ، 1000 بار. جب وہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ وہ رسول اکرم علیہ السلام کے صدقے میں جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. تو جنت کے اندر وہ انشاءاللہ ٹھکانہ دیکھ لے گا، اپنا محل دیکھ لے گا، بلکہ محلات دیکھ لے گا. تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہو جائیں. فقط ایک بار جو درود پاک پڑھتا ہے یارو، ایک بار جو درود پاک پڑھتا ہے 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو 10 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے 100 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر، اس کے ماتھے پر، اس کی جبین پر یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، آزاد ہے. گویا کہ اس کو برات مل گئی، نجات مل گئی درود پاک پڑھنے کی برکت سے. یارو بزرگان دین رحمہم اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جو کوئی روزانہ 313 کا فیگر درود پاک کا پورا کرنے والا ہوگا، 313 کا فیگر مکمل کرنے والا ہوگا، وہ قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا نام لکھا ہوا ہوگا. یارو 313 بار درود پاک پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پڑھنا چاہے تو الحمدللہ بآسانی پڑھ سکتا ہے. آپ جاب پر جا رہے ہو، جاب سے آ رہے ہو، کام پر جا رہے ہو، کام پر سے آ رہے ہو، آپ کہیں جا رہے ہو، آ رہے ہو، میرے بھائیو اگر آپ چاہو تو 313 کا فیگر مکمل کر سکتے ہو کسی بھی ایک نماز کے بعد، یا سونے سے پہلے، یا اٹھنے کے بعد، یا فجر کے بعد، یا مطلب جو آپ کو سہولت لگے میرے بھائیو، آپ 313 کا فیگر درود پاک کا مکمل کر سکتے ہیں. بہت فوائد ہیں، بہت برکتیں ہیں. ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور ہر قدم پر وہ درود پاک پڑھ رہا تھا، درود پاک پڑھ رہا تھا. ایک شخص نے پوچھا، ایک بزرگ نے پوچھا کہ تم ہر قدم پر درود پاک کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے عرض کی کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اور میرا باپ، میرے والد صاحب، ہم لوگ حج کے لیے آ رہے تھے. راستے میں میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، اور بیمار ایسے ہوئے کہ انتقال کر گئے. جب وہ انتقال کر گئے تو اسی پر اکتفا نہیں ہوا، اسی پر بس نہیں ہوا، بلکہ میرے باپ کا پیٹ پھول گیا اور میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا. میں بڑا پریشان ہو گیا، اس غریب الوطنی میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اب میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، پریشان ہو گیا. بس یہ سوچ رہا تھا، نیند کا غلبہ طاری ہوا، میں سو گیا. جب سو گیا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ وہ میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد میرے والد صاحب کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور پھیرنے کے بعد پھر کیا دیکھا کہ پیٹ نارمل ہو گیا، چہرہ بھی نارمل ہو گیا، نورانی ہو گیا. پھر وہ بزرگ جانے لگے تو یہ نوجوان کہنے لگا، جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن کرم تھام لیا اور عرض کی کہ آپ کون ہیں؟
آپ کون ہیں کہ آپ نے کرم فرمایا اور ہماری پریشانی کو دور فرمایا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تیرا یہ باپ گناہ گار تھا مگر ہم سے محبت کرتا تھا اور ہماری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ جب اس پر یہ پریشانی آئی، یہ مصیبت ٹوٹی، تو اس نے ہماری بارگاہ میں فریاد کری اور ہم اس کی مدد کو یہاں پر آ پہنچے۔ اور سنو، ہم ہر اس کی مدد کرتے ہیں جو ہماری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے۔ دیکھا یارو، جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں، جب وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، درود پاک جب اینڈ کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر اشک بار آنکھوں سے عرض کرتے ہیں، آقا آپ سرکار، آپ پیارے مصطفیٰ ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آقا میں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے اور میری یہ پریشانیاں ہیں، آپ میری پریشانیوں کو دور کروائیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے تاکہ میرے مسائل حل ہو جائیں۔ اور سرکار نظر کرم فرمائیے اور آپ کی نظر کرم سے الحمدللہ میرے مسائل حل ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، سرکار سے مدد مانگنا، سرکار سے استمداد کرنا، یہ ساری باتیں صحیح اور درست اور جائز ہیں۔ آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں استمداد حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مدد طلب کر رہے ہیں، یہ کوئی غلط نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ آپ اللہ کی رسول کی بارگاہ میں مدد طلب کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی رسول اللہ کی عطا سے دینے والے ہیں۔ صحابہ اکرام بارگاہ مصطفیٰ میں آتے تھے اور وہ عرض کرتے تھے، آقا میری ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، میری آنکھ نکل گئی ہے، مجھ کو یہ پرابلم ہو گئی ہے، مجھ کو وہ مصیبت پہنچ گئی ہے، آقا آپ شفا عطا فرما دیجئے۔ تو جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو شفا دیتے تھے اللہ کی عطا سے، اسی طریقے سے مصطفیٰ پاک بھی اپنے غلاموں کو شفا دیتے تھے اللہ کی عطا سے۔ اور آج بھی رسول اکرم علیہ السلام اپنی قبر انور میں صحیح ہیں، سلامت ہیں، حیات ہیں، زندہ جاوید ہیں۔ تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کریں۔ بہرحال میرے بھائیوں، آج اسی رسول اکرم علیہ السلام کہ میلاد مصطفیٰ کا وقت آ چکا ہے۔ الحمدللہ یہ مقدس مہینہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا رسول، اپنا پیارا محبوب، اپنا پیارا حبیب ہم غلاموں کو عطا فرمایا اور عطا فرما کر بہت بڑا احسان فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، جو میں نے تم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کان نعمت، آنکھ نعمت، ہاتھ نعمت، گھر نعمت، دولت نعمت، رزق نعمت، ماں نعمت، باپ نعمت، ہر شے نعمت، اس کا شکریہ ادا کرو اور مصطفیٰ نعمت اس کا پرچار کرو۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ پیارے مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے پہلے ہی سے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے دی تھی، اور پھر میں نے دیکھا تھا آپ کو بچپن میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اپنے گہوارے میں ہوتے، جھولے میں ہوتے، تو آپ چاند سے باتیں کرتے ہوتے تھے۔ بتائیے آپ، یعنی کہ مصطفیٰ پاک جھولے میں رہ کر چاند سے باتیں کر رہے ہیں، اور چاند کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے۔ چاند سے باتیں کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ پاک بات کرتے تھے چاند سے اور چاند اس کا جواب دیا کرتا تھا۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے اور بولنے کی طاقت اللہ کی کار فرما ہوتی ہے۔ تو مصطفیٰ پاک تو ولیوں کے ولی ہیں، مصطفیٰ پاک تو ولیوں کے ولی ہیں۔ آپ تو آرام سے گفتگو کرتے تھے، مگر اللہ اس گفتگو کو چاند تک پہنچا دیا کرتا تھا اور چاند سن لیا کرتا تھا۔ جب چاند گفتگو کرتا تھا تو مصطفیٰ تک پہنچا دی جاتی تھی وہ بات، اور مصطفیٰ سن لیا کرتے تھے۔
تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں، جھولے میں آپ چاند سے باتیں کرتے تھے اور چاند کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اشارہ کرتے تھے، تو جس طرف آپ کا ہاتھ چلا جاتا چاند اسی طرف چلا جاتا، اگر اس طرف اشارہ کرتے تو چاند اس طرف آ جاتا۔ گویا کہ پیارے مصطفیٰ کے ہاتھوں وہ چاند کھلونا بنا ہوا تھا اور مصطفیٰ پاک کو وہ بہلاتا تھا۔ جب رسول پاک علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سنی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ چچا ہیں آپ کے، اس سے باتیں سنی، تو رسول اکرم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، ہاں میں جھولے میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں رونے لگتا تو چاند مجھ کو بہلاتا تھا۔ اور پھر رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب چاند عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا تو وہ سجدے کی جو تسبیح ہوتی وہ میں اپنی کان سے سنتا تھا۔ اب اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، اندازہ لگائیے، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، جو ولی کامل ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت اللہ کی کار فرما ہوتی ہے۔ تو مصطفیٰ پاک تو ولیوں کے ولی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، آمینہ بی بی کے لال ہیں۔ تو وہ چاند جب سجدہ کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور سجدے میں جو تسبیح پڑھتا، وہ تسبیح کی آواز پیارے مصطفیٰ اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ اب اندازہ لگا لیجئے، اندازہ لگا لیجئے کیا شان ہے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 بار آپ کو دودھ پلایا، 7 بار، اور ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 7-8 دفعہ دودھ پلایا، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 7 دفعہ دودھ پلایا، اور 7-8 دفعہ انہوں نے پلایا۔ اور پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، کیونکہ گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے یہ لوگ یعنی کہ بچوں کو لینے کے لیے آتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے، یہ سیزن ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، تو مطلب وہ سارے کے سارے لوگ آتے تھے، دائیاں آتی تھی، اور وہ مطلب یہ کہ جو مالدار لوگ ہوتے تھے وہاں پر جانے کے بعد یعنی کہ وہ ان بچوں کو لے لیا کرتی تھیں، وہ دائیاں جو پہلے آ جائے، اور پہلے یعنی کہ جو بڑا گھر مل جائے، مالدار گھر مل جائے، تو مطلب یہ کہ ایک طرح سے ان کے بھی نصیب جاگ جاتے تھے۔ سارے کے سارے مطلب یہ کہ دائیاں جو تھیں وہ پہلے مطلب یہ کہ بڑے گھروں میں وہ جایا کرتی تھیں وہ۔ لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنی تھی یا جو خچر تھا، خچر مبارک یا اونٹنی مبارک جو تھی، وہ بڑی سست رفتار تھی، آنے میں جب وہ آ رہے تھے تو بڑی سست رفتار تھی، وہ کمزور بھی تھی، لاغر بھی تھی، بیمار بھی تھی، سب کچھ تھا اس کے اندر۔ خچر بھی آیا، اونٹنی بھی آئی، یہ دونوں باتیں آئی ہیں۔ اب وہ پیچھے رہ گئے سارے کے سارے، یعنی کہ وہ پیچھے رہ گئی اور سارے آگے نکل گئے۔ اب یہ پہلے پہنچ گئے مکہ المکرمہ، اور جتنی بھی دائیاں تھیں وہ سارے کے سارے مطلب جتنے بھی امیر لوگ تھے وہ گھروں میں چلے گئی اور وہاں کے بچے لے لیے، اور جب یہ آخر میں پہنچی تو سارے بچے مطلب لے لیا جا چکے تھے۔ اب یہ مطلب یہ کہ پریشان ہو گئی، اب تو ہمارے پاس کوئی ایسا بچہ ملے گا نہیں جو مالدار ہو۔ اب چنانچہ یہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئیں، تو ان کا ارادہ ہوا کہ اب کیا کریں، خالی جانے سے تو بہتر ہے کہ بچہ ہی لے جایا جائے۔ تو اب بچہ کتنا خوبصورت ہے، جب انہوں نے دیکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچے کو دیکھا اور ان کے شوہر حارث نے جب دیکھا تو دیکھ کر فریفتہ ہو گئے، اتنا حسین اور جمیل، اتنے پیارے حسن و جمال کے پیکر، اتنا پیارا بچہ یہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بچہ لے لیا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، در یتیم ہیں آپ، لے لیا، معلوم ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا نہیں، لیکن وہ جو بچہ ہے وہ خود یعنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وہ بچہ۔ چنانچہ وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے گئی۔ اب وہ لے گئی یعنی کہ جو دائیاں پہلے جا چکی تھی بچوں کو لے کر، وہ آگے کافی نکل چکی تھی، یہ سب سے آخر میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اب یہ مطلب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ
انہا نے بچہ لیا، لینے کے بعد اپنی اونٹنی میں سوار ہوئی، تو سوار میں قدرتی طور پر طاقت آ گئی، سواری جو تھی، خچر یا اونٹنی جو تھی اس کے اندر طاقت آ گئی، فرما بھی ہو گئی، وہ جاندار ہو گئی، اور جو اس کی رفتار تھی وہ بھی بڑھ گئی، اور اتنی بڑی الحمدللہ کہ وہ جو آگے نکل گیا تھا سفر ان کا، یعنی کہ وہ جو قافلہ تھا آگے نکل گیا تھا، وہ اپنے قافلے والوں سے مل گئی، یہاں تک کہ وہ قافلے والوں سے آگے بھی نکل گئی، اور جب ملی تھی تو ساری کی ساری کہہ رہی تھی بھائی کیا تم نے سواری چینج کر لی ہے کیا؟ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگی سواری تو چینج نہیں کری ہے، سواری تو وہی ہے، مگر سوار چینج ہو گیا ہے، سوار چینج ہوئی، یعنی سوار جو ہے نا، مطلب ہم جو تھے ہم تو تھے، مگر اب سواری کے اوپر ایک بچہ آ گیا، سعادت مند بچہ آ گیا، سعادت مند بچہ آ گیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحب زادہ یعنی محمد بن عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں گے، تو روایات میں آتا کہ پھر یہ اپنے گھر لے گئی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خوب برکتیں یعنی کہ وہ چھما چھم برسنے لگی، بکریاں لاغر تھیں، کمزور تھیں، دودھ نہیں دیتی تھیں، گھر میں ہر وقت اندھیرا رہتا تھا، غربت رہتی تھی، تنگدستی رہتی تھی، فاقہ کشی رہتی تھی، بڑی پریشانیاں رہتی تھی۔ جب رسول اکرم علیہ السلام کو وہ حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں تو بس ان کے سوئے جو بھاگ ہوتے ہیں وہ جاگ اٹھے، اور الحمدللہ بس وہ رحمتیں برسنا شروع ہو گئی، فاقہ کشی ختم ہو گئی، تنگدستی ختم ہو گئی، جو بھی رونا دھونا تھا ان کا وہ سب ختم ہو گیا، محمد مصطفیٰ ان کی گود میں آ گئے، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ساری رات یعنی کہ گھر کے اندر جو نا ساری رات اجالا رہتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ آپ کے پاس زیادہ مال آ گیا ہے کہ ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے گا، ساری رات آپ کے گھر میں اجالا رہتا ہے گا۔ تو حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی بھائی ساری رات ہم لوگ کچھ جلاتے بلاتے نہیں ہیں، یہ تو اس بچے کا کمال ہے گا، اس کے چہرے کا کمال ہے کہ اس کے چہرے سے اتنا نور نکلتا ہے گا کہ سارا گھر روشن ہو جاتا ہے گا۔ دیکھا میرے بھائیوں، سارا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ تو بے شمار برکتیں میرے پیارے بھائیوں، جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بچے کو لیا تو اس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں کہ بس شاندار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع عطا فرمایا ان کو، ماشاءاللہ۔ اور رسول اکرم علیہ السلام کی جو ولادت بسعادت ہے وہ صبح صادق کے وقت ہوئی ہے، صبح صادق کے وقت، یعنی کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ اگر رسول اکرم علیہ السلام کی ولادت بسعادت دن میں ہو جاتی تو رات غمگین ہو جاتی، یا رات کو اگر ولادت بسعادت ہوتی تو دن غمگین ہو جاتا۔ تو رسول اکرم علیہ السلام کسی کو غمگین، کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں آئے، غمزدہ کرنے کے لیے نہیں آئے، سب کو خوشیاں دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رحمتیں تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی برکتیں اور نعمتیں تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو الحمدللہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، اور رسول اکرم علیہ السلام کی ولادت بسعادت جب ہوئی تو رسول اکرم علیہ السلام نے زمین پر سجدہ کیا اور اللہ کی پاکی بیان فرمائی، اور رب سلم امتی، رب سلم امتی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اور جب سرکار نے جب سجدہ کیا نا اللہ کی بارگاہ میں، پیدا ہوتے ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کو پاک فرما دیا، اور امت مصطفیٰ کے لیے اس بات کی اجازت دے دی کہ امت مصطفیٰ کا کوئی مسلمان فرد جہاں چاہے نماز پڑھ لے، ساری زمین پاک کر دی گئی ہے۔ سرکار کے صدقے کی وجہ سے، سرکار کے سجدے کی وجہ سے ساری زمین پاک کر دی گئی ہے، حالانکہ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، مقرر تھی وہ جگہیں کہ وہاں اس جگہ پر جا کر لوگ عبادت کیا کرتے تھے، مگر رسول اکرم علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پاک فرما دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے بھائیوں، کیا بات ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ولادت مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں، ہم سبوں کو چاہیے، لیکن دائرے میں رہ کر شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ولادت مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں، خوشیاں منائیں اور جشن منائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ شب ولادت مصطفیٰ کی جو رات ہے نا، یہ شب قدر سے بھی افضل ہے،
شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے شب قدر سے افضل ہے کہ شب قدر مصطفیٰ پاک کو عطا فرمائی گئی، اور شب قدر میں رحمت فرشتے جو نا رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں شب قدر کی رات میں۔ اور مصطفیٰ پاک شب ولادت جب ہوئی، شب ولادت ہوئی تو شب ولادت کی رات اللہ کا رسول کی آمد ہوئی ہے، آمد ہوئی ہے۔ وہ جو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں یا جبریل امین نازل ہوتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں مصطفیٰ پاک کے غلام ہیں، نوکر ہیں، نوکر ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام کے بارے میں آتا، یارو یاد رکھنا، کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور اللہ کے کلام کے سوا ساری کائنات مخلوق ہے، اور پیارے مصطفیٰ ساری مخلوق کے تاجدار ہیں، آقا ہیں، شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، سردار ہیں، سردار ہیں ساری کائنات کے پیارے مصطفیٰ۔ اور رسول اکرم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جبریل جو ہے یہ تو میرا وزیر ہے، کیونکہ دو فرشتے جو ہیں، دو فرشتے، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا نا کہ آسمانوں میں میری بادشاہت ہے، زمینوں پر میری بادشاہت ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں دو میرے وزیر ہیں اور زمین پر بھی میرے دو وزیر ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ زمین والے وزیر کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر اور عمر یہ زمین کے وزیر ہیں، اور آسمان کے وزیر حضرت سیدنا جبریل اور میکائیل وہ میرے وزیر ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، مصطفیٰ کی جو بادشاہت ہے، شہنشاہت جو ہے، وہ آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے۔ پیارے مصطفیٰ پاک وہ سردار ہیں، سردار ہیں، صرف آسمانوں اور زمین کے نہیں بلکہ ساری کائنات کے سردار ہیں، سارے عالم کے سردار ہیں۔ اور اس عالم، اس کائنات کے اندر 18,000 عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اور 18,000 عالم کے جو سردار ہیں وہ پیارے مصطفیٰ ہیں، آمینہ کے لال ہیں۔ جیسا کہ وہ حدیث پاک جو میں نے آپ سے پہلے جو عرض کی ہوئی ہے کہ سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، پیارے مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں علی المرتضیٰ آ گئے تو مصطفیٰ پاک نے فرمایا عرب کا سردار آ گیا۔ علی المرتضیٰ کو دیکھ کر فرمایا عرب کا سردار آ گیا، عرب کا سردار آ گیا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ عرب کے سردار تو آپ ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا نہ، میں تو سارے جہاں کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں۔ دیکھا یارو، ہمارے پیارے مصطفیٰ سارے جہانوں کے سردار ہیں، سردار، سردار، اور یہ سردار اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ کائنات کو مارز وجود میں لایا گیا ہے۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ وجہ ہے، اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، یاسین کی آمد، مدثر کی آمد، آمنہ کے لال کی آمد، سرکار کی آمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام جو ہیں وہ کائنات کے لیے رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، اور پوری کائنات مارز وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے لے کر آیا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کی خاطر لے کر آیا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے نا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی شے کو پیدا نہ کرتا، نہ آسمانوں کو، نہ زمینوں کو، نہ جنت دوزخ کو، نہ آدم کو، نہ موسیٰ کو، نہ عیسیٰ کو، نہ کسی نبی کو پیدا کرتا، اور میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا۔ یہ مصطفیٰ پاک کو پیدا کرنا مقصود تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، مارز وجود میں لے کر آیا۔ دیکھا میرے بھائیوں، یہ ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہے، اور ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا جو بھی میلاد مناتا ہے، جو بھی میلاد مناتا ہے اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہے،
جو رسول اللہ کا میلاد منائے، میلاد مصطفیٰ منائے، نعت خوانی کرے، علماء کو بلائے، بیان کروائے اور خوب شان و شوکت کے ساتھ دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر مصطفیٰ پاک کی آمد کا جشن منائے، میرے بھائیوں وہ فائدے میں رہتا ہے۔ جب وہ فائدے میں رہا، کون؟ ابو لہب۔ ابو لہب کے بارے میں آتا نا، آپ نے سنا کئی بار علماء کرام سے کہ ابو لہب کا جب انتقال ہوا، جب وہ مر گیا، تو ابو لہب کے گھر میں سے، گھرانے میں سے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا اپنے بھائی کو، ابو لہب کو دیکھا اور پوچھا خیریت تو ہے؟ تو ابو لہب خواب میں کہنے لگا کہ تم سے جدا ہو کر مجھ کو کوئی خیر نہیں ملی، کوئی خیر نہیں ملی، کوئی بھلائی نہیں ملی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب پیر کا وقت آتا ہے تو میری اس انگلی سے مجھ کو پانی نصیب ہو جاتا ہے، جس کو میں چوس لیتا ہوں تو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ ویسے تو 24 گھنٹے دن رات صبح شام میں آگ میں جل رہا ہوتا ہوں، آگ سے دو چار رہتا ہوں، مگر اس انگلی سے مجھ کو فائدہ مل جاتا ہے۔ کیوں فائدہ ملتا ہے؟ کیوں فائدہ ملتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے والد محترم ہیں، جو جنتی ہیں، جو رسول اکرم علیہ السلام کے والد محترم ہیں، ان کا جب بیٹا پیدا ہوا، ان کا بیٹا جب پیدا ہوا اور جب ابو لہب کو پتا چلا کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، کنیز تھی، خادمہ تھی، وہ ابو لہب کے پاس آئی اور آ کر خوشخبری دینے لگی، اے ابو لہب تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب بڑا خوش ہوا کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی میرا پوتا پیدا ہوا ہے، میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ بڑا خوش ہوا اور خوشی میں انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ بس یہ اس انگلی سے اشارہ کیا تھا اس کافر نے، تو اس کو یہ نفع مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اس کو یہ نفع ملتا ہے کہ ہفتے میں ایک بار اس انگلی سے اس کو ایسی پیاس اس کی بجھتی ہے، میٹھا پانی ملتا ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے اور اس کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ایک کافر فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس نے جو آزاد کیا تھا بھتیجا سمجھ کر آزاد کیا تھا، اللہ کا رسول سمجھ کر آزاد نہیں کیا تھا، اور ہم جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اللہ کا رسول سمجھ کر مناتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کا رسول سمجھ کر میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کو کتنا فائدہ ملے گا۔ اب اندازہ لگائیں کتنا فائدہ ملے گا۔ تو ہم سبوں کو چاہیے کہ میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ میلاد مصطفیٰ منانے والے ہو جائیں، اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ہم رسول اکرم علیہ السلام کا میلاد منایا کریں، خوشیاں منایا کریں، جشن منایا کریں اور خوب خوش ہوا کریں، اچھے کھانے بنایا کریں اور اس کا ثواب پہنچایا کریں، آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایصال کیا کریں۔ اور جب رسول اکرم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا وقت آیا تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، گاڑے گئے، لگائے گئے، کہاں؟ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر، اور اس طریقے سے رسول پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، اور اس بات کو بھی ذرا غور کیجیے آپ کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا، ایک مغرب میں لگایا گیا۔ کس نے دیکھا؟ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بصارت کا عالم دیکھیں، آپ کہاں ہے مغرب، کہاں ہے مشرق، اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب رسول پاک کی ولادت با سعادت ہوئی تو مجھ سے نور نکلا، اور ایسا نور نکلا کہ شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا، شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم علیہ السلام کس قدر نورانی بزرگ ہیں گے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، جھنڈا ضرور لگاؤ، لیکن اس جھنڈے کے اوپر نالین پاک کا نقشہ نہیں ہونا چاہیے،
اس جھنڈے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس جھنڈے کے اوپر گنبد خضرا کی شبیہ نہیں ہونی چاہیے، سادہ پرچم لہرائیے آپ، سادہ پرچم لہرائیے، کیونکہ وہ لگا رہ جاتا ہے گا اور ہوا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کی دھجیاں نکال رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ پوری دھجیاں نکل جاتی ہیں اور صرف ڈنڈا باقی رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب آپ خود سوچیں، اگر اس میں نالین پاک ہو، گنبد خضرا کی شبیہ ہو، کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہو، تو جب وہ دھجیاں نکلیں گی تو ادھر ادھر یعنی کہ وہ گریں گی تو بے حرمتی ہوگی، بے ادبی ہوگی، اور الحمدللہ ہم لوگ ادب والے لوگ ہیں، ادب کرتے ہیں الحمدللہ، تو لہٰذا سادہ جھنڈا لگائیے، جھنڈا ضرور لگائیے مگر سادہ لگائیے۔ اور اگر آپ لگانا ہی چاہتے ہیں گنبد خضرا والا، لگانا چاہتے ہیں گنبد خضرا والا تو آپ ضرور لگائیے، مگر وقت جب گزر جائے تو اتار لیجیے آپ، مگر نالین پاکہ نہ لگائیے، نالین پاکہ نہ لگائیے، منع فرمایا گیا ہے۔ نالین پاک آپ اپنے سر پہ لگائیے، اپنی جیب پر لگائیے آپ، لیکن آپ جھنڈا نہ لگائیے نالین پاک کا۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام کی آمد کے اوپر جبریل امین نے 3 جھنڈے لگائے، مشرق میں، مغرب میں، کعبہ کی چھت پر، اور رسول پاک علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہو گئی۔ تو جھنڈا لگانا ثابت ہے، کسی بھی غزوہ کے اندر، کسی بھی جنگ میں، کسی بھی جہاد میں جب مارکا ہوتا تھا اور فتحیاب ہوتے تھے ہمارے صحابہ کرام، تو وہاں پر اپنی جیت کا جھنڈا گاڑ دیا جاتا تھا، جیت کا جھنڈا گاڑ دیا جاتا تھا۔ تو جھنڈا گاڑنا ضروری ہوتا ہے گا، پتہ تو چلے بھائی کون جیتا کون ہارا، تو پتہ اس طرح بھی چلتا ہے گا کہ جھنڈا گاڑ دیا جائے، پتہ چل جائے، اور یہ ثابت ہے جنگوں کے اندر صحابہ کرام نے جھنڈا اٹھایا ہے گا، ثابت ہے گا، اور جھنڈا پھر فتح کے بعد اس کو گاڑ بھی دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے، اسلام کی جیت ہوئی ہے الحمدللہ، سمجھے آپ؟ تو جھنڈا ضرور لگانا چاہیے۔ اب جیسے کہ سیدنا رسول اکرم علیہ السلام جب آپ نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمراہ، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی تو سرداران کفار جو تھے، کفار و مشرکین جو تھے، انہوں نے اعلان کر دیا، لوگوں کو بلا کر اعلان کر دیا کہ جو رسول اکرم علیہ السلام کو گرفتار کرے گا اور گرفتار کر کے لے کر آئے گا، ہم اس کو اعلیٰ نسل کے 100 اونٹ دیں گے، اعلیٰ نسل کے 100 اونٹ دیں گے، اور بھی انعام اور اکرامات سے نوازیں گے اس کو، جو بھی رسول اللہ کو، محمد بن عبداللہ کو جو گرفتار کر کے لے کر آئے گا۔ اعلان کر دیا گیا، چنانچہ سارے کے سارے جو جنگجو لوگ جو تھے، جنگجو جو لوگ تھے، وہ سارے کے ساروں نے گھوڑوں پر سفر کرنا شروع کر دیا، اور کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے ڈھونڈنے کے لیے، اور رسول اللہ کے تعاقب میں وہ لگ گیا، کچھ نے پا لیا۔ ان میں سے ایک بریدہ اسلمی بھی تھے۔ کون؟ بریدہ اسلمی۔ یہ بھی رسول اکرم علیہ السلام کے تعاقب میں جانے لگے، تو انہوں نے اپنے ساتھ 70 بندوں کو لے لیا، 70 بندوں کو لے لیا، اور اس طریقے سے یہ بریدہ اسلمی جو ہیں یہ نکلے رسول پاک علیہ السلام کے تعاقب میں، ان کو گرفتار کرنے کی غرض سے، یہاں تک کہ رسول اکرم علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ابھی پہنچنے ہی والے تھے۔ تھوڑا مدینہ المنورہ سے پہلے بریدہ اسلمی اپنے 70 بندوں کے ساتھ رسول اکرم علیہ السلام کے پاس تقریباً پہنچ گیا۔ وہ جب بریدہ اسلمی نے رسول اللہ کو دیکھا اور رسول اللہ نے بریدہ اسلمی کو دیکھا، تو بریدہ اسلمی نے جب رسول اللہ کو دیکھا اور اتنا پیارا حسن و جمال والا چہرہ، جب رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، گورا گورا نور برساتا چہرہ جب بریدہ اسلمی نے دیکھا، تو وہ خود گرفتار ہو گیا مصطفیٰ کی محبت میں، مصطفیٰ کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ تو رسول اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا اپنے 70 بندوں کو لے کر، مگر جب بریدہ اسلمی نے سرکار کو دیکھا، نور برساتا چہرہ دیکھا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹوں کو نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ سچوں کا چہرہ ہے گا، یقیناً یہ سچے ہیں۔ بس بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کر لیا، مشربہ اسلام ہو گئے، اور وہ 70 کے 70 بندے بھی وہ مشربہ اسلام ہو گئے۔ اور بریدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم مدینہ المنورہ میں اس طریقے سے ہم جانا چاہتے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک جھنڈا بھی ہو، ہمارے ساتھ ایک جھنڈا بھی ہو، اور وہ جھنڈا اس طریقے سے ہو کہ میں اپنے امامے کو اتار لیتا ہوں اور اس کو پھاڑ کر نیزے کے اوپر میں اس کو اس طریقے سے پرو لیتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ جھنڈے کا کام دے۔ چنانچہ
بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے کیا، اپنا امامہ پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد نیزے کے اندر جھنڈے کی شکل دے کر اس طریقے سے آگے آگے رسول اللہ کی اجازت سے وہ چلنے لگے اور مدینہ المنورہ میں وہ داخل ہو گئے۔ دیکھا یارو، یہ جھنڈا جو ہے نا یہ فتح کی علامت ہے، کامیابی کی علامت ہے، نصرت کی علامت ہے یہ۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے اور شان سے اپنی بساط کے مطابق، حیثیت کے مطابق ہمیں شان سے میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیر کو، یعنی کہ وہ تو ہر پیر کو روزہ رکھنا چاہیے، رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو جو سرکار کی ولادت و سعادت ہوئی ہے، اس روز ہم کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ جو ہر پیر کا روزہ ہے وہ تو انشاءاللہ سنت تو ہے، لیکن جو اب جو 12 ربیع الاول آئے گی وہ جمعے کی آئے گی، تو جمعے کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اور ویسے بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، تو سرکار نے فرمایا اگر تم جمعے کا روزہ رکھو نا تو ایک روزہ اور ملا لو، یا جمعرات جمعہ کر لو یا جمعہ ہفتہ کر لو، تاکہ دونوں روزے ہو جائیں، اس طریقے سے روزہ رکھ لو۔ لیکن اگر کوئی خاص دن جمعے کو ہی آ جائے، شب برات آ جائے، شب معراج آ جائے، یا اس طریقے سے 12 ربیع الاول آ جائے تو پھر ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بھٹکتا رہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی نہیں بھٹکتا، سمجھا؟ تو اب یہ کہ جمعے کو انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول آئے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جمعے کو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، 12 ربیع الاول کا روزہ انشاءاللہ ہم لوگ رسول اللہ کے ایصال ثواب کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ، سمجھا؟ تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر کو میری ولادت بسعادت ہوئی ہے، میں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے میں ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ اس روز میری ولادت بھی ہوئی ہے اور قرآن بھی نازل ہوا ہے، وحی نازل ہوئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا سرکار اپنی ولادت بسعادت، اپنی پیدائش روزہ رکھ کر مناتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار نے یہ دن منایا ہے، تو جب آقا خود منا رہے ہیں تو غلام کیسے نہیں منائیں گے؟ غلام کیسے نہیں منائیں گے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ تو لہذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو میلاد مصطفیٰ جوش اور خروش کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ مناتا ہے نا، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، بہت فائدے ہیں اس کے، لیکن ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، اس مقام پر، اس علاقے میں، اس محلے میں رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، وہاں پر امن و امان رہتا ہے، امن و سلامتی رہتی ہے، اور میلاد مصطفیٰ کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید منا لیا۔ بتائیے آپ، اتنے بڑے بزرگ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے کہ جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید منا لیا، ہائے ہائے عید منا لیا۔ اور غلاموں کو چاہیے کہ وہ عید جیسی وہ راتیں گزارے، عید جیسا وہ دن گزارے، مطلب یہ کہ خوش رہیں، غصہ نہ کریں، چڑچڑاپن نہ آئے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، کسی پر گالی نہ بکیں، کسی کی غیبت نہ کریں، رزق حلال کمائیں کھائیں، کیونکہ رسول اللہ کی ولادت والا یہ مہینہ ہے گا، ہمیں اس کی تعظیم کرنی ہے، ادب احترام کرنا ہے۔ اور جو لوگ داڑیاں منڈانے والے ہیں وہ اس مہینے میں داڑھی منڈانا چھوڑ دیں، وہ اس کا ادب کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز انشاءاللہ آپ کی شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا یارو میلاد مصطفیٰ منایا کرو۔ دعوت اسلامی کا ایک رسالہ ہے گا صبح بخارا، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات میرے سامنے سے گزری، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک عالم صاحب نے
رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت کری، دیدار کیا، تو اس عالم سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے غلام مسلمان جو ہیں گے یہ ہر سال آپ کے ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور خوب یعنی کہ وہ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ مل گئی اجازت مل گئی نا یار۔ ویسے تو قرآن کے ذریعے سے ملی بھی ہے، حدیث کے ذریعے سے ملی بھی ہے، اور اس عالم دین کے ذریعے سے بھی مل گئی۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، رسول پاک کی ایک حدیث اور بھی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلام میں اچھی بات کو ایجاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور جو لوگ بھی اس اچھی باتوں پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور ان ساروں کے برابر اس بندے کو اجر ملے گا جس نے اس بات کو ایجاد کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو برا کام ایجاد کرے گا اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور جو لوگ اس برے کام پر عمل کریں گے تو ان کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کے برابر اس بندے کو گناہ ملے گا جس نے برا کام ایجاد کیا ہے۔ سمجھا؟ جیسے کہ وہ میں نے ایک مرتبہ بیان کر رہا تھا، میں نیکی کی دعوت کے حوالے سے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا کے حوالے سے میں بیان کر رہا تھا ایک مرتبہ آپ لوگوں کے درمیان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھلائی کو پھیلانے کا اور برائی کو روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو برائی کو پھیلانے کا اور بھلائی کو روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مبارک ہو اس کے لیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کو پھیلانے کا اور برائی کو روکنے کا ذریعہ بنایا، اور ہلاکت ہو اس کے لیے، تباہی اور بربادی ہو اس کے لیے جو برائی کو پھیلانے کا اور بھلائی کو روکنے کا ذریعہ بنا۔ تو آپ برائی کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے، برائی کو روکنے کا ذریعہ بنے، بھلائی کو، خیر کو، اچھے کاموں کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ سمجھے آپ؟ اچھے کاموں کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کون ہے یہ عبداللہ بن مسعود؟ یہ صحابی رسول ہے۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ جو کام مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہوتا ہے، جو کام مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہوتا ہے۔ بھائی جو کام مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے، بھائی اچھے کام کو یہ نبھایا جاتا ہے نا، اچھے کام کو یہ کیا جاتا ہے گا، تو جو کام مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو ہر اچھے کام کو اپنا لیجئے اور ہر برے کام کو چھوڑ دیجئے، ہر برے کام کو چھوڑ دیجئے، ہر اچھے کام کو اپنا لیجئے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب النعمت الکبریٰ میں فرماتے ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو باادب طریقے سے بارگاہ مصطفیٰ میں، جو باادب طریقے سے رسول اللہ کے میلاد مصطفیٰ میں شرکت فرمائے گا، باادب طریقے سے حاضری دے گا، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوگا وہ۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ منانے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو یہ اجر عطا فرمائے گا کہ میلاد مصطفیٰ منانے کی وجہ سے قیامت کے روز اس کو جنت نعیم عطا فرمائے گا۔ 8 جنتیں ہیں نا، 8 جنتیں، 8 جنتیں ہیں، 5 3 8، دار السلام، دار القرار، دار الجلال، دار الخلد، 4 ہو گئیں۔ نمبر 5 عدن، نعیم، مأوا، فردوس۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا غلاموں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جنت کو طلب کرو تو فردوس والی جنت طلب کرو، کیونکہ وہ میرا مسکن ہوگا۔ مگر رسول اکرم علیہ السلام فردوس والی جنت میں تو رہیں گے، مگر سرکار دوسری جنتوں میں بھی جایا کریں گے۔ وہاں کے جو غلامان مصطفیٰ جو ہوں گے، اگر وہاں پر نہ جائیں مصطفیٰ تو اگر مصطفیٰ پاک وہاں پر نہ جائیں تو ان کی پیاس کون بجھائے گا؟ پھر سرکار کی زیارت وہ کر نہیں پائیں گے۔ اللہ کا دیدار تو ہوگا، مگر ہر بندہ چاہتا کہ میں بھی رسول اللہ کا بھی دیدار کروں، اللہ کا بھی کروں، اولیاء کا بھی کروں، صحابہ کا بھی کروں، مگر ساری جنتوں کے جو جنتی ہوں گے وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ سرکار کی زیارت ہم بھی کر لیں،
تو سرکار جو نا وہ تو جنت الفردوس میں ہی رہیں گے، مگر سرکار دوسری جنتوں میں بھی جایا کریں گے اپنی زیارت کروانے کے لیے، اپنا دیدار کروانے کے لیے، اور پھر دیدار کروانے کے بعد اپنی برکتیں ان کو دینے کے بعد پھر سرکار دوبارہ جنت الفردوس میں آ جایا کریں گے۔ اور یہ جنت الفردوس یہ وہ فردوس ہے جہاں پر صبح شام اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہوئے ہوئے اللہ کا دیدار ہوگا یارو، تمہیں اللہ کا دیدار ہونے والا ہے جنت میں جانے کے بعد۔ داڑیاں مڈانا چھوڑ دو، نمازیں پڑھنا شروع کر دو، والدین کی فرما برداری کرنا شروع کر دو، حق اور سچ بولنا شروع کر دو، غیبتیں چھوڑ دو، سود کمانا چھوڑ دو، رشوت کمانا چھوڑ دو، دل آزاری کرنا چھوڑ دو، حقوق العباد میں کوتاہی کرنا چھوڑ دو، ہر برے کام کو چھوڑ دو اور ہر اچھے کام کو اپنا لو، اپنا لو۔ اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو جو موضوع ہے وہ اطاعت رسول ہے، اور آئندہ اتوار کو جو موضوع ہے اس موضوع پر بیان بھی ہوگا، اور لنگر مصطفیٰ کا بھی ہم نے اہتمام کرا ہے، اور پرچم کشائی کا بھی اہتمام کیا ہے، اور رسول اکرم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خوشی میں ہم نے چائے وغیرہ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے میں درخواست کروں گا، سارے کے سارے بھائی لوگ جو نا دعوت دینا شروع کر دیجئے کہ اگلے اتوار کو خود بھی آنا ہے، اور اپنے ساتھ جتنے بھی لوگوں کو لے کر آ سکتے ہیں آپ لے کر آئیے گا۔ انشاءاللہ مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مصطفیٰ کا ہم جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک دو باتیں ہیں وہ ذرا سماعت فرما لیجئے۔ ربیع الاول کے مہینے میں گلی کوچے ضرور سجائیں، آپ گلی کوچے ضرور سجائیں، مگر گلیوں کو بند مت کریں۔ آپ بند جو کر دیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا فوارے مطلب لگا دیے جاتے ہیں، گلی کو بلاک کر دیا جاتا ہے، خدا نہ خاصا گلی والوں میں سے کسی گھر میں ایمرجنسی ہو جائے تو کیا کرو گے آپ؟ یا آپ کے خود کے گھر میں ایمرجنسی ہو جائے کیا کرو گے آپ؟ کتنی غلط بات ہے یہ محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ مصطفیٰ پاک نے منع فرمایا اس کام سے، اور نماز تو آپ پڑھتے نہیں ہو، اور سجاتے تو ایسے ہو جیسے کہ بہت اللہ والے ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو لہٰذا یارو نماز بھی پڑھو، ہم نمازی پہلے ہیں بعد میں میلادی ہیں۔ مصطفیٰ پاک کے حکم پر، اللہ کے حکم پر پہلے نمازی ہیں۔ نماز جو پڑھے گا، جو میلاد منائے گا تو سرکار اس کا میلاد قبول کریں گے، اور جو نماز نہ پڑھے اور میلاد منائے تو سرکار کی بارگاہ میں وہ میلاد قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ میلاد قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ گلیوں کو کوچوں کو سجانا چاہتے ہو بے شک سجاؤ، مگر گلیوں کو بند مت کرو، کنات وغیرہ مت لگاؤ، ادھر سے بھی بند کر دی ادھر سے بھی بند کر دیا آپ نے۔ یہ واہ بھائی واہ یار، یہ کیسی بات ہے؟ اور کتنے لوگ ایسے کہ وہ 12 ربیع الاول کو یا اس سے پہلے راتوں میں سلنسر وغیرہ نکال دیتے ہیں، دھڑم 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 دھڑم، اس طریقے سے مطلب یہ گلیوں میں اور علاقوں میں اس طریقے سے وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا جینا سونا بیٹھنا بات کرنا سب یعنی کہ وہ خراب ہو جاتا ہے گا۔ کتنی غلط بات ہے۔ کیا رسول اللہ کی یہی تعلیمات ہیں؟ معاذ اللہ، نہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، نہ ہمارے علماء کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے علماء بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے نہ کیا جائے۔ اور جو جلوس میں آپ جب جاتے ہو، جلوس میں جاتے ہو تو آپ وہ جو لنگر وغیرہ جو لٹایا جاتا ہے، لٹانا غلط ہے گا۔ کتنی تھیلیاں نیچے گر جاتی ہیں، چاول بکھر جاتے ہیں، بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، کتنی غلط بات ہے۔ اگر آپ کو دینا ہے تو ہاتھوں میں دیجئے، لٹائیے مت لٹائیے اس کو، شوشا مت کیجیے آپ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھوں میں دیجیے، آپ لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوگ یعنی کہ لوٹ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر وہ گر رہے ہوتے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کسی کا منہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کسی کا خون نکل رہا ہوتا ہے۔ کتنی غلط بات ہے یہ۔ تو لہٰذا ایسا نہ کیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک بڑا سا مطلب بانس لے کر چلتے ہیں گے پیچھے پیچھے، بڑا سا بانس، اور وہ مطلب یہ کہ وہ آگے سے بھی پکڑا ہوا ہوتا ہے پیچھے سے بھی پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ مشابہت کر رہا ہوتا ہے گا ان لوگوں سے، اتنا بڑا عالم لے کر چل رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ مشابہت کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ان کے طور طریقوں سے بچنا آئے گا، سمجھے آپ، ہمیں بچنا آئے گا۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے مطلب یہ کہ ہم یا ہمارے علماء بدنام ہوں۔ اسی طریقے سے جو عورتیں بناؤ سنگار کر کے خوب ٹیپ ٹاپ کرتے 12 ربیع الاول کو وہ گھومنے نکل جاتی ہیں،
سجاوٹیں دیکھنے نکل جاتی ہیں گی، گلی کوچوں میں وہ دیکھ رہی ہوتی کون سی گلی اچھی سجائی گئی ہے، اور خود کا مطلب چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، دوپٹہ تک بھی نہیں ہوتا بعض عورتوں کے تو اس طریقے سے کرنا یہ غلط ہے، گناہ ہے اور حرام ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اور اس کے علاوہ اشتعال انگیز نعرے بازی کرنا یہ بھی غلط ہے، اشتعال انگیز، اب کسی کو چڑھانے کے لیے، تپانے کے لیے یہ ساری باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنا مدعا بیان کریں، آپ اپنا مسلک بیان کریں، آپ دلیلوں کے ساتھ بیان کریں، آپ کسی کو جلانے، تپانے، کڑنے کی نیت نہ کریں آپ، اور کسی پر لعن طعن نہ کریں، کسی پر ہوڈنگ نہ کریں، آپ اپنا مسلک بیان کریں آپ۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، امن و امان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے میلاد مصطفیٰ کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئندہ اتوار کو آپ سارے کے سارے بھائی لوگ آئیں گے نا انشاءاللہ، اور جھنڈے بھی لے کر آئیے گا تاکہ وہ ہم لوگ یہاں پر لہرائیں گے بھی، اور انشاءاللہ سرکار کی آمد کے نعرے بھی لگائیں گے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، شاہ کی آمد، طہا کی آمد، ملجا کی آمد، ماوا کی آمد، مدثر کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، سچے کی آمد، پیارے کی آمد، امین کی آمد، صادق کی آمد، حبیب کی آمد، شاہ کی آمد، سلطان کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ لنگر مصطفیٰ بھی ہم لوگ کریں گے، تو جس کی جو حیثیت ہو وہ اپنا حصہ اگر اس لنگر مصطفیٰ میں اگر ملا دیں گے آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی حصہ اس کے اندر لگ جائے گا، تھوڑا یا زیادہ جو بھی ہو آپ اپنا حصہ ملا دیجئے گا، ابھی دینا چاہیں یا اگلے اتوار سے پہلے دینا چاہیں آپ دے دیجئے گا، جو بھی آپ کا حصہ ہوگا انشاءاللہ وہ اس میں مل